ہم کچھ عرصے پہلے وہاں گئے تھے بلقان کی ریاستوں. مولانا حنیف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذوق عطا فرمایا کہ وہ علاقے جہاں پر کہ مسلمانوں کو بظلم و ستم ہوا، وہاں جا کر وہاں لوگوں کی مدد بھی کریں، اور ساتھ ساتھ وہ دین سے جو دور چلے گئے ہیں کمیونزم کے زمانے میں، تو ان کو دین کے قریب لانے کے لیے کچھ ادارے وہاں پر قائم کریں، کچھ مدرسے، کچھ مسجدیں. 12 سال پہلے مولانا مجھے بھی لے گئے تھے، میں بھی وہاں پر حاضر ہوا، اور ابھی پچھلے سال ہم لوگ انہی کی قیادت میں ہم بوسنیا اور البانیہ، مقدونیہ، مونٹینیگرو، یہ 4 ملکوں کا ہم نے سفر کیا. تو اس کی کچھ داستان تو میرا خیال ہے آپ سن چکے ہوں گے، کسی نے مختصر بتائی ہوگی نا. تو اس داستان میں تو میں جاتا نہیں، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کام تو ان لوگوں نے کیا. مولانا حنیف صاحب نے، یہ نوجوان نظر آتے ہیں، انہوں نے کام کیا اور مجھے مفت میں لے گئے. تو وہاں جو ہے نہ میں نے جو کام وہاں پر ضروری تھے اس میں کوئی خاص کوئی قابل ذکر حصہ لیا، نہ کچھ. البتہ یہ ضرور ہوا کہ میرے جانے سے کچھ ہو سکتا ہے ان کی ہمت افزائی ہوئی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں برکت رکھے. لیکن ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری دنیا کے اندر، دنیا کے مختلف ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دنیا دکھائی. 6 بر اعظم، ہر بر اعظم میں مجھے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور ان علاقوں میں بھی پہنچایا جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، عالم اسلام کا حصہ ہیں. ان علاقوں میں بھی پہنچایا جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، لیکن ظلم و ستم کی چکی میں ان کو پیسا گیا چکی میں. اور وہ ہیں ایسے علاقے کہ جن میں بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین وہاں سے پیدا ہوئے. تو یہ جو روسی ترکستان کا خاص طور پر علاقہ ہے، جو پہلے، اب تو روسی ترکستان کے اندر میرے خیال میں 20-25 ملک بن گئے ہیں، لیکن وہ پہلے صرف ایک صوبہ تھا اسلامی حکومت. اس کے اندر بخارا اس میں، تلمذ اس میں، اور جو ہے تشقند اس میں، سمرقند اس میں. مدائن الرجال، ہماری تاریخ کے عظیم انسان، عظیم شخصیت وہاں سے پیدا ہوئی. اور یہ جو بوسنیا کا علاقہ ہے یا البانیہ کا علاقہ ہے، اس کے اندر بھی بڑے عظیم جلیل القدر علماء پیدا ہوئے. تو ہم لوگ یہ سب علاقے میں گئے ساتھ الحمدللہ. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ دنیا میں بہت خاص طور سے جو ذرا کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنا کچھ وقت نکالتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، سیاحت کے لیے. دنیا بھر میں جاتے ہیں سیاحت کے لیے. تو کوئی ناجائز کام نہیں ہے، حلال تفریح ہے. اگر آدمی حدود کے اندر رہ کر کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اگر سیاحت ایسے ملکوں کی جائے جہاں ہمارے دین کے بڑے بڑے پہاڑ پیدا ہوئے، جہاں سے عبقری علماء پیدا ہوئے، جہاں کے اللہ پیدا ہوئے، تو اگر ان جگہوں پر آدمی جائے تو سیاحت کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے
اور ساتھ ساتھ دو فائدے اور ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر انسان کو عبرت ہوتی کہ ان لوگوں نے کس طرح کتنی مشقتیں جھیل کر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہ عبرت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں جب کہ اتنی راحتیں میسر ہیں، ہمارے پاؤں میں کوئی کانٹا نہیں چبھا دین کے لیے، کوئی مشقت ہم نے اٹھانی نہیں پڑی، تو جب وہ دین کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں تو ہم تو بطریق اولا ہمیں چلنا چاہیے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، دوسرا ایک تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو بڑی مختلف انداز کی مدد کی ضرورت ہے، مالی مدد کی بھی، جانی مدد کی بھی، علمی مدد کی بھی۔ وہاں پر جہاں پر کہ کبھی ساری دنیا کا مرجع تھا علم و فضل کا، وہاں اب لوگ جو ہے ان کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں مانتے، تو ہم کس طرح ان کی جا کے خدمت کریں، اس کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو سفر تھا اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اجتماع کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس پہلو کی طرف سب لوگ متوجہ ہوں، اور وہاں جو ضروریات ہیں ان ضروریات کا اندازہ کر کے ہم جتنی کچھ ہم مدد کر سکتے ہیں، وہ جس طرح بھی کر سکتے ہیں وہ مدد کریں۔ لیکن ایک تیسری بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مقامات سمرقند، بخارا، ترمذ اور میں تو کہتا ہوں البانیہ اور مقدونیہ اور سراجیوو یعنی بوسنیا، یہ سب وہ علاقے ہیں جہاں سے دین کے اتنے بڑے ستون پیدا ہوئے کہ عرب میں اتنے نہیں ہوئے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ عرب لوگ جو ہے نا، وہ غیر عرب اجمی کو آسانی سے گھاس نہیں ڈالتے، ان کو یہ فخر ہے اور وجہ ہے کہ قرآن ہماری زبان میں نازل ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان میں تشریف لائے، صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، تو دین کا اصل منبع تو ہم ہیں۔ اجمی آدمی جو ہے وہ کیا جانے دین کیا ہوتا ہے اور قرآن کا کیا مزہ ہے، تو اس لحاظ سے وہ برحق بھی ہے، تو وہ آسانی سے کسی غیر عرب کو یا اجمی شخص کو اپنا امام مقتدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب کرشمہ دکھایا کہ جب حدیث کی تدوین کا وقت آیا اور حدیث کی حفاظت کا کام آیا تو سارا اللہ تعالیٰ نے غیر عربوں سے لیا۔ امام بخاری عربی تھے، مسلم عربی تھے، جتنے بھی صحیح ستہ کے لوگ ہیں وہ سب عجمی۔ اب ایک بخارا کا رہنے والا ایک شخص جو عربی بھی صحیح طریقے سے پوری طرح نہیں جانتا، صحیح بخاری میں ایک جگہ فارسی کا لفظ لکھ دیا ہے، لکھتے لکھتے ایک جگہ عربی لکھتے لکھتے ایک جگہ فارسی کا لفظ لکھ دیا، تو جو جس کو عربی کے اندر بھی کوئی مقام حاصل نہیں، اور صحیح بخاری کا کمزور ترین حصہ وہ ہے جہاں انہوں نے لغت کی تشریح کی، وہ سب سے کمزور حصہ، تو عربی زبان سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے حدیث کا کام لیا، صحیح بخاری تالیف کی، سارے عربوں کی گردنیں جھک گئی، سب کا اجماع ہو گیا کہ بخاری کی کتاب جو ہے وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب جو ہے سب سے زیادہ صحیح۔
حدیث صحیح کتاب کو صحیح بخاری. پھر سیاہ چتر جن کو ساری دنیا نے مانا وہ سب عجم کے رہنے والے ہیں، اور وہ اس کا جو مرکز ہے وہ سب ماورا نہر جس کو کہا جاتا تھا، یعنی نہر جہون جس کو آج کل دریائے آمو کے، اس کے پار یہ سب علاقے تھے جس میں یہ پیدا ہوئے اور یہ اتنی بڑی. وہیں سے اولیاء اللہ کے بڑے بڑے سلسلے وہاں پہ چلتے. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے امام وہ وہاں پیدا ہوئے، اور جو ہے ان کے جو پیشرو تھے وہ وہاں پر پیدا ہوئے. ایک آدھ صحابہ کی بھی قبر وہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے تو وہاں کا چپا چپا وہ علم اور دین سے معمور ہے. اور کسی کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ کسی نے کہا، بخارا کے رہنے والے کسی عالم نے کہا تھا کہ مجھے بخارا کی سڑکوں پر جوتے پہن کر چلنا اس لیے مجھے بھاری لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں کتنا بڑا کوئی عالم موجود ہے. اتنا بڑا بخارا میں، سمرقند میں. تو میں یاد کر رہا تھا کہ جہاں اللہ کے بندے، اللہ کے منتخب بندے، اللہ کے مقبول بندے، اہل اللہ جہاں پر جس علاقے میں پروان چڑھتے ہیں اس کی فضائیں بذات خود مبارک ہوتی. سبحان اللہ. اس کی فضائیں بذات خود مبارک، چاہے ان کے اوپر انقلابات آ جائیں لیکن ان کے انفاس قدسیہ کی مہک ان فضاؤں کے اندر موجود ہے. اور آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو انسان کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو وہ لفظ، وہ آواز فنا نہیں ہوتی، وہ فضا کے اندر محفوظ رہتی. تو جہاں 600 سال 700 سال تک بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے، محدثین نے، اولیاء کرام نے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی ہوں، جہاں اللہ کی تسبیح کی ہو، جہاں اللہ کا ذکر کیا ہو، وہ ذکر فنا نہیں ہو رہا، وہ فضا میں موجود ہے. بعد میں غلط سلط لوگ آ گئے، ان کی باتیں پھیل گئی، لیکن فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. تو وہ جو ان لوگوں کی کہ انہوں نے جو عبادتیں کی، جو انہوں نے سجدے کیے، جو انہوں نے اذانیں دی، جو انہوں نے ذکر کیا، جو انہوں نے تسبیح و تقدیس کی، وہ فضا اس کی برکات سے خالی نہیں ہوتی. اقبال مرحوم نے بعض اوقات بڑی حکمت کی بات کہتا ہے، اندلس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہسپانیت خون مسلمہ کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں. اور پھر کہتا ہے کہ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر. کیا لفظ استعمال کیا ہے، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر. تو جہاں اللہ کے نیک بندے موجود رہے ہوں، اتنے بڑے ائمہ، اتنے بڑے جبال، اتنے بڑے اولیاء، اتنے بڑے صوفیاء، اتنے محدثین، اتنے فقہاء، ان کی کیا آوازیں جو ہے وہ باد سحر کے اندر محفوظ نہیں ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالی. تو اس کی فضا میں ایک نور ہے، اس کی فضا میں ایک نورانیت ہے، اس کی فضا میں ایک روحانیت ہے. جس طرح معذب قوموں کی جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے کا عذاب آیا قوموں پر، وہاں پر ایک زہریلے اثرات پھیل جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے
کہاں سے؟ قوم سمود کے علاقوں سے جب گزرے تو صحابہ کرام نے کہا تیزی سے یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور یہاں پر پانی نہ پینا، یہاں پر آٹا نہ گوندنا اس پانی سے۔ کیوں پوچھا، کیوں فرمایا کہ یہاں پر اس فضا میں ان کے زہریلے اثرات موجود ہیں، کہیں تمہیں وہی زہریلے اثرات تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اگر غلط کاموں کی وجہ سے فضا میں زہریلے اثرات باقی رہتے ہیں صدیوں تک، تو اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے برکات کیا صدیوں تک محفوظ نہیں رہیں گی؟ اس لیے اگر آدمی ان علاقوں کا سفر کرے اس نیت سے کرے کہ بھائی وہاں اتنے بڑے بڑے جبال علم موجود تھے، تو میں ان کے انفاس قدسیہ کے مہک سونگنے کے لیے جاتا۔ تو سیاحت، یہ سیاحت جو ہے یہ سیاحت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے کہنا چاہیے فخر کی بات کہ ہم اس فضا میں سانس لے کر آئے ہیں جہاں پر ہر سانس کے ساتھ اللہ کی آواز نکلتی۔ تو یہ ایک بذات خود ایک طرح سے فضیلت ہے، ایک اچھی بات ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ذرا کچھ ضرورت سے زیادہ احتیاط کے طرف چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، تو کہ شد رحال جو ہے وہ صرف 3 مسجدوں کی طرف کیا جا سکتا ہے۔ ارے بھائی 3 مسجدوں کی طرف اس بات کے لیے کہ نماز پڑھنا وہاں عام جمعوں سے زیادہ فضیلت ہے۔ ان مسجدوں کی طرف آپ کے علاوہ کسی مسجد میں آپ جائیں کہ بھائی ایسٹ لندن کی مسجد میں جا کے ہم پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ کرے گا کوئی تو گناہ ہوگا، کیونکہ فضیلت زیادہ 3 ہی مسجدوں میں۔ لیکن کوئی آدمی اس لیے جائے کہ بھئی وہاں اہل اللہ کی آوازیں محفوظ ہیں فضاؤں میں، اور اگر میں جاؤں گا تو کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان فضاؤں سے مجھے بھی مستفید ہے۔ تو میری عرض یہ تھی کہ سیاحت کے لیے بہت سے لوگ جو کھاتے پیتے ہیں وہ ضرور جاتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ۔ ارے ایسی جگہوں پر جاؤ جہاں اللہ والے پیدا ہوئے تھے، اور وہاں جاؤ گے تو وہاں کے مسلمانوں کے حالات بھی آپ جب دیکھو گے تو دل میں ایک عبرت پیدا ہو، دل میں ایک درد آئے گا۔ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اتنا ضرور ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی کوئی حالت دیکھتے ہیں تو اس کا ایک درد پیدا ہوتا ہے۔ کیا فلسطین کے لیے ہمارے دل میں درد نہیں ہوتا؟ کیا کشمیر کے لیے نہیں ہوتا؟ کیا شام کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا؟ تو وہاں جا کر بھی آپ دیکھو، اور دیکھ کر اس چیز سے درد پیدا ہو، اور اس میں جتنا حصہ اپنا ڈال سکے ان کی خدمت کے سلسلے میں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مولانا حنیف صاحب جو ہے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے ساتھی ہیں یہ بھی جاتے رہتے ہیں، مولانا رفیع صاحب، مولانا یوسف صاحب وغیرہ، تو ان کا اس کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے، اور خود بھی اپنے طور پر بھی ان علاقوں کی کو سیاحت گاہ بنائیں انشاءاللہ اس کو فائدہ حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے اپنے دین کے اوپر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا